اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اور یہ لکھتے ہیں اقبال، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ اب اس کو وہی بات سلسلہ روز و شب ہی کو آگے بڑھایا کہ یہ ساز ازل کی فغاں ہے۔ ساز ازل سے مراد ذات ازل، اور ساز کی مناسبت سے فغاں، فغاں کہتے ہیں نالہ فراق کو، جدائی کا نغمہ، جدائی کی آہ، تو وہ آہ ہے، یہ وہ فغاں ہے ساز ازل کی، جس سے ذات کیا کرتی ہے، ممکنات، زیر و بم ممکنات بناتی ہے۔ زیر و بم جو ہے یہ نغمے کے مناسبت سے ہے کہ نغمے کے اندر ایک اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، تو اس ساز ازل کی فغاں سے ذات کیا کرتی ہے، زیر و بم ممکنات بناتی۔ ممکنات سے مراد کائنات ہے۔ اب ممکنات، ممکن الوجود، یہ بھی فلسفے کی اصطلاح ہے۔ وجود کو دو حصوں میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، ایک وہ وجود جس کا ہونا لازمی ہوتا ہے، جو ضروری وجود، جس کے بغیر وجود کا تصور نہیں ہو سکتا، جسے واجب الوجود کہتے ہیں، نیسیسری بینگ کہتے ہیں، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام ممکن الوجود ہیں، یہ کنٹینجنٹ بینگ ہے جو ڈیپینڈنٹ ہے اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنے وجود کے لیے وہ کسی اور کے وجود پر منحصر ہے۔ تو ایک ہی وجود واجب الوجود ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے، باقی تمام چیزیں اس کے سوا جو ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے وہ اس کے وجود میں آنے کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے بناتی ہے ذات زیر و بم کائنات، زیر و بم ممکنات، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ اور پھر یہ سلسلہ روز و شب یہ کرتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے، یہ کی جو ضمیر ہے، یہ جو اشارہ ہے اس کا، یہ کس کی طرف ہے، سلسلہ روز و شب کی طرف۔ تو تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات۔ سیرفی کائنات کا مطلب پوری کائنات کو پرکھتا ہے، اس کا کام کیا ہے، ہم سب کو پرکھنا۔ تو یہ دوسرا بند ہے جس میں سلسلہ روز و شب ہی کی مزید وضاحت ہے اور اس کے بارے میں بتایا کہ کرتا کیا ہے۔ اس کے بعد اب جب یہ پرکھنے کا کام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ پرکھنے میں کیا ہوتا ہے، کھرے کو الگ اور کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کھرا الگ ہوگا، کھوٹا الگ ہوگا۔ اس کو اگلے بند میں بیان کیا ہے کہ تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ اب اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے اس کے پرکھنے کا، وہ یہ کہ اس پرکھنے کے نتیجے میں اگر میں اور تو، اگر ہم لوگ کھوٹے ثابت ہو گئے، کم عیار ثابت ہو گئے، تو موت ہمارا مقدر بن جائے گی، ہم فنا کی گھاٹ اتار دیے جائیں گے، ہم بقا سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ ہمارا مقدر بن جائے گی اگر ہم کھوٹے ثابت ہو گئے۔ اور اس کے بعد بیان کیا ہے کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ اس کو میں نے واضح کیا تھا کہ جو ڈیوریشن زمان خالص ہے، پیور ٹائم، جس میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، محض حال ہے، ابدی حال، اس میں نہ دن ہے نہ رات ہے، کوئی تفریق نہیں، تو اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے بند میں اسی کو مزید کھولا ہے، یہ جو فنا کا سلسلہ ہے، یہ موت مقدر ہو جائے گی اگر کھوٹے نکل آئے، تو یہ سلسلہ روز و شب کیا کر رہا ہے، سلسلہ روز و شب آگے یہ ہر شے کو فنا کی گھاٹ اتارتا چلا جا رہا ہے۔ آنی و فانی تمام، معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو، منزل آخر فنا۔ تو اب اس کو ایک احاطے کے اسلوب میں بیان کیا کہ ہر چیز کو فنا کی گھاٹ اتارتا چلا جا رہا ہے، یہ زمانے کی یہ رو، یہ سلسلہ روز و شب ہر چیز کو فنا کی گھاٹ اتارتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی پرانا نقش ہو کوئی نیا نقش ہو، کسی کو اس سے استثناء نہیں ہے، ہر چیز کی یہ منزل فنا ہی ہے۔ اب اس بند میں تو اسی کی وضاحت کی کہ یہ جو فنا ہے، یہ سلسلہ روز و شب، یہ فنا کی گھاٹ اتارتا چلا جا رہا ہے ہر چیز کو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے، کیا کوئی نقش ایسا ہے جس کو استثناء حاصل ہو اس فنا سے، جس کو بقا حاصل ہو جائے، جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے؟ اس کو پھر بیان کیا ہے، اور کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے اگلے بند میں۔ فرماتے ہیں ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات توام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اب یہ دیکھیے کہ کس خوبی سے اپنی اس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، تمہید سے جس بات کی ابتدا کی، تمہید میں اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
کہ وہ نقش مگر ایک وہ نقش باقی رہے گا، ثابت رہے گا، دائمی ہو جائے گا، جس کو کسی مرد خدا نے تمام کی. یہ بڑی اہم اصطلاح ہے اقبال کے یہاں، مرد خدا، مرد مومن، بندہ مومن، مرد مسلمان. آگے چل کر اس کو ان الفاظ کو، ان اصطلاحات کو وہ بیان کریں گے. تو جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، یعنی اس نقش کو جس کو کسی مرد خدا نے تمام کیا، وہ باقی رہ جائے گا، اس کو دوام حاصل ہے، وہ فنا کی گھاٹ نہیں اترے گا. اب مرد خدا میں ایسی کیا چیز ہے؟ مرد خدا میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایسی کیا چیز ہے؟ اس کو پھر کھولا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق اصل چیز ہے. عشق کے بارے میں ہمارے یہاں غلط تصور ہے، اقبال اس کو اس معنی میں لیتے ہیں. اقبال کے یہاں عشق سے مراد جذبہ محرکہ، جذبہ شوق ہے، کہ جو کسی کام کو کرنے کے لیے کسی شخص کے اندر ہوتا ہے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی مسافر کے اندر ہوتا ہے، ہونا چاہیے. یہ وہ جذبہ شوق ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اپنا نصب العین حاصل کرتا ہے، اپنی مقاصد کو پا لیتا ہے. یہ وہ جذبہ شوق ہے، یا کسی کام کو کرنے کا جذبہ محرکہ ہے. یہ نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہو تو کوئی منزل نہیں پائی جا سکتی، یہ نہ ہو تو کوئی نصب العین نہیں نصیب ہو سکتا. تو یہ جذبہ شوق، یہ عشق ہے. مرد خدا کا عمل اس جذبے سے، اس عشق سے صاحب فروغ ہے. اور اب یہ جو عشق ہے یہ اصل حیات ہے، اس کا وصف حیات ہے. موت اس پر حرام ہے. پہلے فنا بیان کی، ہر شے کو سلسلہ روز و شب زمانے کی روح فنا کی گھاٹ اتارتی چلے جا رہی ہے. لیکن وہ نقش جس کو مرد خدا نے، اور اس مرد خدا نے جس کا عمل عشق سے صاحب فروغ ہے، اس نے تمام کیا ہو، تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کی منزل دوام ہے، اس پر موت حرام ہے. یہ اس بند کے اندر اقبال نے اس خوبی کے ساتھ اس استثناء کو بیان، اس بات، اصل بات کو بیان کیا ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں. اگلے بند میں واضح کرتے ہیں، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانی کی رو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. اور عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اب اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو زمانے کی رو ہے، یہ جو بہاؤ ہے اس کا، یہ جو سیلان رواں ہے، یہ تو ہر چیز کو بہاتا چلا جا رہا ہے. لیکن ایک عشق ہے جو خود اپنی ذات میں ایک سیل ہے، ایک بہاؤ ہے، جو ہر سیل کو، ہر سیلان کو، ہر بہاؤ کو، ہر سیلاب کو، ہر ریلے کو اپنے اندر تھام لیتا ہے. اس کے اندر یہ اس کے اندر وصف ہے. اور عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، یعنی وہ زمانے جن کا کوئی نام نہیں ہے. وہ اصل زمانہ جس کو ہم اصل زمان یا زمان خالص یا پیور ٹائم کہتے ہیں، اور وہ نفس اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ اس ایپ سے پاک ہو جاتا ہے جس کے تحت وہ زمانے کو منقسم دیکھ رہا ہے. تو اقبال کے ہاں یہ موضوعات زیر بحث ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا، اور خود ہی اس مقام پر پہنچ جائے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ اسی کو بیان کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگلے بند میں چونکہ عشق زیر بحث آ گیا ہے، تو اب عشق کی وضاحت کریں گے کہ عشق کیا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ مربوط ہے. آنے والے اشعار سابقہ اشعار سے مربوط ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں. تو عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صہبائے خام، عشق ہے کاس الکرام. اس میں پہلے جو دو اشعار ہیں اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلے عشق دم جبریل، جبریل یعنی جو وحی لے کر آ رہے ہیں. عشق دل مصطفیٰ، دل مصطفیٰ جس پر وحی نازل ہو رہی ہے. اور آگے پھر اسی کو کھولا ہے. اس کو لف و نشر کا اسلوب کہتے ہیں کہ پہلے جملے میں یا پہلے مصرے میں جو دو یا تین چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو پھر آگے اگلے جملے یا مصرے میں کھول دینا. اگر ترتیب کے ساتھ کھولا جا رہا ہے تو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں، اور اگر ترتیب ملحوظ نہیں رکھی جا رہی تو وہ غیر مرتب ہوتا ہے. تو اس میں پہلے ہے عشق دم جبرائیل پہلے مصرے میں، اور اس کے بعد عشق دل مصطفیٰ، اور دوسرے مصرے کے شروع میں عشق خدا کا رسول. تو جبریل خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں نا، رسول اللہ کی طرف جب آئے ہیں وحی لے کر، تو رسول عشق خدا کا رسول، عشق دم جبرائیل کی وضاحت. اور عشق دل مصطفیٰ آگے دوسرے مصرے میں عشق خدا کا کلام، اس کی وضاحت. دل مصطفیٰ پر کلام الہی نازل ہو رہا ہے نا، تو عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اور عشق کی مستی سے یہ پیکر گل جو ہے اس کی تابناکی اسی کی مستی سے ہے. اور عشق اصل میں صہبائے خام ہے، شراب خالص ہے. اور یہ جو ہے وہ کاس الکرام ہے، یعنی ایک فیاض ساکی جو جام لائے جا رہا ہے. اور پھر اگلے بند میں اسی کو عشق کی وضاحت کرتے ہیں. عشق فقیہ ہے حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام،
عشق کے مضراب سے نغمۂ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. کیا خوبصورت شعر ہے یہ. اب دیکھیے اس کے شروع میں عشق فقیہ حرم، اس میں تین تراکیب استعمال ہوئی: فقیہ حرم، امیر جنود اور ابن السبیل. اب یہ محض تین تراکیب نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے ہاں جو غیر معمولی کارنامے سے انجام دیے گئے ہیں، وہ خواہ علمی میدان میں ہوں، وہ خواہ جنگی میدان میں ہو، وہ خواہ تلاش حقیقت کے حوالے سے ہوں، ان کو ان تین تعبیروں میں بیان کیا. فقیہ حرم فقہ کی تعبیر ہے. ہمارے ہاں جو فقہ قانون شریعت کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کو سمجھنے کا عمل ہے، اس کے نتیجے میں جو عظیم الشان علم فقہ کا وجود میں آیا ہے، اور لوگ واقف ہیں فقہاء اربعہ سے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور فقہاء بھی. تو یہ فقہ کے وجود میں آنے کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جذبہ محرکہ، وہ جذبہ شوق ہے، وہ عشق ہے. اور دوسری جو تعبیر ہے یا ترکیب ہے امیر جنود. اب ظاہر ہے یہ جب سلطنتوں کی توسیع، اس زمین پر حکومت الہیہ کا قیام کس کے ذریعے ہے؟ یہ صحابہ کے ذریعے ہوا، اور ان کے بعد مسلمانوں کے ذریعے، ان کے لشکروں کے ذریعے. لشکروں میں لشکروں کا جو لشکر کا جو امیر ہے، جس کو امیر جنود کہا گیا. تو گویا یہ اس کی تعبیر ہے کہ جو جذبہ جہاد، خدا کے حکم پر لبیک کہنا، اور اس کی رسول کی مائیت میں اس کے جو اس کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کر دینا، یہ اس جذبے کی تعبیر ہے. جذبہ جس کو کہا جا رہا ہے عشق، امیر جنود. اور عشق ہے ابن سبیل عربی میں مسافر کو کہتے ہیں. تو یہ صوفیاء کے لیے تعبیر اختیار کر لی گئی ہے. صوفیاء کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ انہوں نے اپنی زندگیاں ایک مسافر کی، تلاش حق کے مسافر کی حیثیت سے گزاری ہیں. اور ایک شخص کا اپنی ساری زندگی حق کی تلاش میں صرف کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ وہ جذبہ شوق ہے. عشق ہے ابن سبیل. اس کے ہزاروں مقام، صوفیاء کے جو مقامات ہیں وہ جو طے کرتے ہیں. اور پھر کہا ہے کہ عشق کے مضراب سے نغمۂ تار حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات. معاف کیجیے گا، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. تو مضراب وہ چھلا جس سے انسٹرومنٹ پلے کیا جاتا ہے، تار والا. تو عشق کے اس مضراب سے حیات کا، زندگی کا نغمہ ہے. اور عشق سے زندگی کا نور، اور عشق سے زندگی کی نار، یعنی خیر و شر حیات، خیر و شر زیست عشق ہی سے ہے. تو یہاں اس بند پر جا کر اس تمہید کا اتمام ہوتا ہے، وہ تمہید مکمل ہو جاتی ہے جس سے اس نظم کا آغاز ہوا ہے. آگے پھر اقبال مسجد قرطبہ کو مخاطب کرتے ہیں، اور پھر بات مزید آگے بڑھتی چلے جاتی ہے.